بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے کی طرح سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے جو بات کرنے لگا ہوں اس کا موضوع ہے یعنی کہ حاکم وقت کی اطاعت۔ اس کے بارے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کروں گا، اس کے بعد جو ہے نا کہ حدیث آپ کو سناؤں گا، تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ اس قرآن کی آیت کی روح سے، اس حدیث کی روح سے ہمارے اوپر حاکم وقت کی اطاعت کا حکم یعنی اسلامی لحاظ سے کیا ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ آیت اور حدیث سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پس اگر تمہارا کسی بات میں، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، اور اگر تم واقعی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو اس بات کو، اس معاملے کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ طریقہ سب سے بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے، حدیث اس طرح ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حکمرانوں کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام مقرر کر دیا جائے حاکم، گویا کہ جیسے اس کا سر جو ہے وہ کشمش کی طرح ہے۔ تو یہ آیت تھی اور یہ حدیث تھی، ان دونوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ان دونوں آیتوں سے، ان دونوں چیزوں سے، آیت سے اور حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو حاکم وقت ہے اس کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کے بعد یہ فرمایا کہ اب تمہارے میں سے جو صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو صاحب اختیار سے مراد یعنی حاکم وقت ہے، اور حاکم وقت سے مراد صرف یعنی یہ وزیر اعظم یا صدر نہیں ہے، بلکہ ان کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں بھی نبی اسلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر یعنی اگر ایک حبشی بھی مقرر کر دیا جائے جو یعنی کالی نسل کا، یعنی کالے رنگ کا ہو اور جو ہے نا غلام ہو، تو تمہارے اوپر نبی اسلام فرما رہے ہیں اس کی بھی اطاعت کرنا لازم ہے، اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر عوام جو ہے اپنے حاکم وقت کی بات کو نہیں مانے گی تو پھر جو ہے نا سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، بے امنی، بد امنی پھیل جائے گی اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس لیے جو ہے نا اسلام نے حاکم وقت کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور شرط ہے جو دوسری حدیث میں آئی ہے، اس میں نبی اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی حاکم وقت کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں، تو یہ لہٰذا یہ قید ہے، اس کے علاوہ یعنی جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دے رہا اور وہ جو ہے نا وہ ایسا حکم دے رہا ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، یہ حاکم وقت جو ہے ہمیں ایسا حکم دے رہا ہے جس کا قرآن حدیث میں جو ہے نا کوئی یعنی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ ہمیں اس بارے میں ہمیں رہنمائی دے رہا ہے، تو اس معاملے کے اندر بھی ہمیں جو ہے حاکم وقت کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو یہ بات آج کے ماحول کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل جیسا کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور جو ہے نا وہ حکومت نے ہماری بہت ساری احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اور بہت سارے جو ہے نا آرڈر جاری کیے ہیں، تو بعض ہمارے عوام ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ، تو ہمیں جو ہے نا ایسی بات میں، کیونکہ یہ جو حکومت اس طرح کے جو بھی آرڈر دے رہی ہے وہ سارے کے سارے عوام کی فائدے کے لیے دے رہی ہے، تو لہٰذا ایسی صورتحال میں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا حکومت کی بات کو مانیں، یعنی کہ یہ قرآن حدیث کی روح سے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔